السلام علیکم. والصلاة والسلام على رسول محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادة أصحاب رسول الله مدد يا مشايخنا دستور مولانا شيخ الله فاز عصام محمد قال مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فللہ الحجۃ البالغہ. صدق اللہ العظیم. حجت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بالکل اٹل، قطعی اور آخری ہوتی ہے. یہ اٹل ثبوت یہی ہے کہ اللہ عز و جل ہر چیز سے بلند و بالا ہے. وہی ہر شے کے وجود کا مالک ہے اور ہر چیز کی حقیقت ہے. کائنات میں اس سے بڑا کوئی سچ نہیں ہے. ایک عربی شاعر نے کہا ہے، کل شیء ما خلا اللہ باطل، یعنی اللہ عز و جل کی ذات کے سوا ہر چیز فانی اور صفر ہے. اللہ عز و جل کے حقیقی وجود کے سامنے ہر ایک کا وجود محض ناچیز تسلیم کیا جاتا ہے. آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، مگر وہ جتنا زیادہ پڑھتے لکھتے ہیں اتنے ہی بڑے جاہل بنتے چلے جاتے ہیں. وہ اللہ عز و جل کا ہی انکار کر دیتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کسی چیز کا کوئی وجود ہی نہیں بچا. انسان اور کائنات کی ہر شے اللہ عز و جل کی بخشی ہوئی زندگی کی وجہ سے ہی وجود میں آئی ہے. لہٰذا جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ سراسر جہالت ہیں، گھور جہالت. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کو جہالت کا دوسرا دور فرمایا ہے. جہالت کا پہلا دور وہ زمانہ تھا. جہالت کا مطلب ہے حقیقت سے بالکل بے خبر ہونا، مگر وہ پرانا زمانہ بھی آج کے دور سے کہیں بہتر تھا. کم سے کم وہ عبادت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو بناتے تھے. حالانکہ وہ عقیدے کے معاملے میں بھٹکے ہوئے تھے کہ کیا کریں. وہ ایسی چیزوں کو پوچھتے تھے جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی. لیکن آج کے لوگ جتنا زیادہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اتنے ہی بدتر اور جاہل ہوتے جا رہے ہیں. وہ ہر حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خود اپنے وجود کو ہی جھٹلانے لگتے ہیں. افسوس کہ وہ جو کچھ بھی سکھا رہے ہیں وہ محض شیطان کا ایک کھیل ہے. شیطان انہیں اور زیادہ تباہ اور بدتر ہونے کا راستہ دکھا رہا ہے. شیطان کبھی انسان کی بھلائی نہیں چاہ سکتا. ان الشیطان للانسان عدو مبین. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. آپ اپنے دشمن شیطان سے کبھی دوستی نہیں کر سکتے. وہ جو بات کہے، چاہے وہ ظاہر میں کتنی ہی بھلی کیوں نہ لگے، وہ یقیناً آپ کے لیے سراسر نقصان دہ ہی ہوگی. لہٰذا سب سے عظیم حجت اور سب سے بڑا ثبوت صرف اللہ عز و جل کا وجود ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں. سچا وجود صرف اللہ کا ہے. ہم سب تو محض پرچھائیاں ہیں. یہ پوری کائنات اللہ عز و جل کی تخلیق ہے. جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے وہ اللہ عز و جل کی لامحدود قدرت اور حکمت کا کرشمہ ہے. اس کی قدرت اور حکمت انسانی سوچ اور سمجھ کے دائرے سے بہت پرے ہے، کیونکہ انسان کی عقل کی ایک حد مقرر ہے، لیکن اللہ عز و جل کی ذات کے لیے کسی حد یا سرحد کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک اٹل اور یقینی حقیقت ہے. اللہ عز و جل ہی ہر لمحے کا، دنیا کا، آخرت کا، وقت اور مکان کا، یعنی ہر ایک چیز کا خالق ہے. جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے وہ اللہ عز و جل کی عظیم قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آج کے لوگوں کا حال دیکھیں تو وہ پوری طرح بہکے اور بھٹکے ہوئے ہیں. وہ خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی روحانیت کو تباہ کرنے کی جدوجہد میں لگے ہیں، یعنی وہ خود کو غرق میں دھکیل رہے ہیں. کیونکہ اگر اس گمراہ راستے پر چلنے والا انسان وقت رہتے توبہ نہ کرے اور ہوش میں نہ آئے تو وہ ہمیشہ
کے لیے برباد اور ہلاک ہو جائے گا۔ O yola giren insan اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ tövbe etmezse aklı başına gelmez. اللہ تمام انسانوں کو ہدایت کے نور سے نوازے انشاءاللہ، Mahvolmuş, helak olmuş. کیونکہ یہ جہالت ایسی گھنونی بیماری ہے جو کھاج کھجلی سے بھی بدتر ہے۔ یہ بہت تیزی سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتی ہے۔ Çünkü öyle bir یہ لگاتار ایک سے دوسرے میں اور دوسرے سے تیسرے میں پھیلتی چلی جاتی ہے۔ uyuzdan daha beter. کھاج کھجلی کا تو پھر بھی کوئی علاج مل جاتا ہے، لیکن اس جہالت کا اگر انسان توبہ نہ کرے تو کوئی علاج نہیں ہے۔ Çaresi var. Bunun tövbe اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ hمارے بچوں کی اور ہم سب کی اس نئی جہالت سے اور شیطان کے بچھائے ہوئے جالوں سے حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ uzaklarına Allah'ım. اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ومن الله توفيق. الفاتحة. قرآن کے ختم ہوئے ہیں یاسین، آیات، سورہ، تسبیحات، تحلیلات، صلوات، دلائل الخیرات، جو ہمارے بھائیوں کی طرف سے پڑھے گئے اور پوری دنیا سے بھیجی گئی ہیں۔ Okumuş olduğu ihvanlarımızın okuduğu her taraftan ہم ان کو ہدیہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل، اصحاب، انبیاء، اولیاء، اصفیاء، مشائخ، انشاءاللہ یہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنے اور ہمارے جتنے بھی جائز اور نیک مقصد ہیں وہ سب پورے ہوں۔ بسم الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. رضينا بالله ربنا والإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا. سيدنا شيخ عبد الله فاز حسن شيخ محمد الحقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل. الله 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 حق. الله 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 حق. الله 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 حق. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. الفاتحة.